واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، ملک پاکستان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. خوبصورت ملک ہے، آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر ہم سب کو اچھا کرنا چاہیے. ملک کے لیے ایسے کام ہم کر جائیں اس ملک کے لیے کہ ہم حق ادا کریں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں عزت، نام، شہرت، وقار، کاروبار سب کچھ اس ملک نے عطا کیا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے تعلیمی ادارے اس حوالے سے بڑا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تمام کالجز میں ہمارے ایکسپرٹس ایجوکیشن کے لوگ، اساتذہ، پرنسپل صاحبہ، پرنسپل صاحب، ڈاکٹرز، پروفیسر، یہ سب لوگ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. کس حوالے سے؟ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کون سے بچے؟ جنہوں نے مستقبل پاکستان کی باگڈور سنبھالنی ہے، قیادت سنبھالنی ہے. آج ہم جس کالج میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کا نام ہے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے ویمن چونگ. چونگ ایک پاکستان لاہور کا ایک خاص علاقہ ہے جہاں پر نہ صرف مجھے اس اعتبار سے یہ بہت علاقہ پسند ہے، یہ کالج بڑا پسند ہے کہ یہاں پر صرف پوش ایریاز کے بچے نہیں پڑھتے، بلکہ میجورٹی جو ہے اس سے منسلک جو دیہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ایریے کے اندر وہاں سے بچے آ کر یہاں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہمارے آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں وائس پرنسپل جو ریحانہ انجم صاحبہ، وہ تشریف فرما ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی. تھینک یو سو مچ. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا اس کالج میں آپ کو سرو کرتے ہوئے، اور اس کے حوالے سے آپ کچھ تفصیلات بتائیں گے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 2014 میں یہ اس کالج کا قیام ہوا، تو اس کالج میں جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی وہ میری ہی تھی. میں ٹرانسفر ہو کر یہاں پر آئی تھی، تو سمجھیں کہ پائنیئرز میں سے آغاز ہوا. تو گو کہ اس وقت کالج کے حالات ایسے ہی تھے جیسے ایک نئی بلڈنگ کھڑی ہوئی، مکمل بھی نہیں تھی. بہت سے مسائل تھے اس میں، بجلی اور پانی کا بھی تھا. لیکن وقتاً فوقتاً پہلے ہی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ پہلے ہی سال اس میں ٹھیک ٹھاک ایڈمیشن ہوا. ویری گڈ. تو جس چیز کی ضرورت یہ تھی کہ اس خطے میں طالبات کے لیے ایک ایسے کالج کی بے حد ضرورت تھی، کیونکہ بچوں کو بہت دور سمن آباد کالج یا سائنس کالج، وحدت روڈ کالج تک جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، جو بہت سارے لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے تھے. طالبات اس خطے کی جو ہے وہ تعلیم سے محروم رہتی تھی. بہت گروم کر گیا ہے. جی، گروم کر گیا. ضرورت تھی اس چیز کی. جی جی. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ منزل بہ منزل جو ہے ترقی کرتا گیا، اور آج ہم اس شکل میں موجود ہیں. اور بہت ساری طالبات جو ہے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جو ہے زندگی کے مختلف میدانوں میں ماشاءاللہ جو ہے کامیابی سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ویری گڈ. کس سال میں یہ اسٹارٹ ہوا؟ 2014 میں. 2014. 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. ظاہر ہے جو بچیاں 10 سال پہلے یہاں سے یا 6 سال پہلے گریجویٹ ہوئی یہاں پر، تو وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں گی. جی جی، یہاں سے نکل کر انہیں بڑے اچھے اداروں میں، حالانکہ جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کا میرٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اور ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا. لیکن یہاں سے ماشاءاللہ یہاں اتنا اچھا قابل سٹاف ہے اور اتنی محنت کی جاتی ہے کہ پھر ان کو اچھے اداروں میں بھی یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد داخلے ملے ہیں. کئی بچیاں ہمارے ریسرچ میں گئی ہیں، کئی بچیاں ہماری بہت اچھی جابز میں گئی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آرمی میں اپلائی کیا ہے، اور نادرا کے آفس میں جاب ہے، اور میڈیکل کی فیلڈز میں بھی ہماری بچیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں یہاں سے. مطلب یہ کہ ایک ٹھیک ٹھاک بچوں کے لیے یہ کالج جو ہے نا بہترین ایک ادارہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. میڈم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے دور حاضر کے چیلنجز بھی ہیں، تقاضے ہیں، اور ان کو
نمٹنے کے لیے اور ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے جو بھی بچہ آتا ہے ہم اس کے نصابی اور ہم نصابی ہر تعلیم کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. پوری ان کی گرومنگ اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ہماری جو فیکلٹی ہے، اسٹاف ممبرز ہیں، وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگز اور باقاعدہ جو ہے ان کے ریفریشر کورسز بھی ہوتے ہیں. جو جدید دور کی تعلیم ہے وہ کورس خود بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی طالبات کو بھی جو ہے سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں سائنس کی باقاعدہ لیبس ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، اور اس کے علاوہ فائن آرٹس ہے ہمارے پاس، ہوم اکنامکس ہے، اور ان میں جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کو تعلیم دی جاتی ہے. پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں. ہم ملٹی میڈیا کے ذریعے جو ہے ان کو مختلف لیکچر دے کے نئے زمانے کی جو ہے تعلیم سے جو ہے وہ روشناس کرواتے ہیں الحمدللہ. کوئی وزٹنگ پروفیسرز بھی یہاں پر کبھی وزٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری ماشاءاللہ اپنی بڑی رچ کافی مطلب ہمارے پاس اسٹاف ممبرس پورے ہیں اور وزٹنگ کی ابھی ایسے تو ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن جیسے اب ہم لے کے چل رہے ہیں. ایکسچینج پروگرام ہونے چاہیے. جی بالکل ہونے چاہیے، اور ابھی ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ اے ڈی پی کو ہی آگے فالو کرتے ہوئے یہاں بی ایس اسٹارٹ کر دیں، تاکہ طالبات کو جو ہے یونیورسٹی یا بڑے ادارے میں جانا پڑ رہا ہے یا یہاں سے دور جانا پڑ رہا ہے تو ان کے اپنے ڈور پہ جو ہے یہ ایک اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ مل جائے، اور پھر انشاءاللہ وزٹنگ کے لیے بھی یہاں پر زیادہ دروازے کھولیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ تعلیمی نصاب طلباء کے کیریئر کے اہداف اور انڈسٹریز کی ضرورت سے ہم آہنگ ہے؟ انڈسٹری سے کوئی ایسا ہمارا ڈائریکٹ تو وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ووکیشنل یا ٹیکنیکل کالج تو نہیں ہے، لیکن ہاں ہم بچے کو وہ جدید تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں جس میں ان کو سائنسز، فزکس، کیمسٹری، میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس سے جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، تو تاکہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ کمپیوٹر کا کمپیوٹر کی دنیا ہے. کی تعلیم ہمارے ماشاءاللہ پرنسپل صاحبہ بہت ہی سلسلے میں سرگرم اور بہت ہی ایک ماشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو خاتون ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں، اور انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم کو اتنا عام کیا ہے کہ باقاعدہ بہت زیادہ جو ہے پہلے ہمارے صرف آئی سی ایس میں یا سائنسز میں جو ہے کمپیوٹر کا بچہ آتا تھا، لیکن اب ہم نے ایف اے آئی ٹی جو ہے وہ کر دیا ہے اور آرٹس کے بچے کو کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں. لیب جو ہے وہ فل ٹائم کھلی رہتی ہے کہ بچے وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھیں، اور کمپیوٹر تقریباً ہر بچے میں ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر کے اس میں بہت بچے آ رہے ہیں اور وہ سکھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اب شارٹ کورسز جو ہے وہ کمپیوٹر کے کروائیں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے متعارف کروانے کا ہمارا ارادہ ہے. تو یہ ادارہ جو ہے بچوں کو وقت کے تقاضوں کے مطابق چلانے کے لیے سرگرم ہے اور پرعزم ہے. آج کل ایک نئی ڈیولپمنٹ میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈپلوما کورس کوئی آپ کے کالج میں شروع ہو جائے. ہم خود اس کی افادیت کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور میڈم صاحبہ اور ہمارے اسٹاف ممبر ہم اس چیز پہ توجہ بھی کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے یہاں پر پروگرامنگ یا ڈپلوما کورس کم سے کم جو ہے وہ لازمی ہو جائے، جس میں ہماری طالبات جو ہے وہ استفادہ کر سکیں. پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں، افواج پاکستان کے اور ادروائز جن لوگوں نے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایسے لوگوں کی یاد میں کوئی آپ کو یہاں کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہاں پر کوئی کمپٹیشن کو موبائل سے ہوتے ہیں جن سے ہسٹری جو ہے بچوں کے اندر جو ہے وہ جی میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیوں پہ ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا 14 اگست کا ہم نے کوئی ایک دن نہیں منایا، ہفتہ منایا ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی 11 ستمبر کا دن جو ہے منایا گیا ہے، جس میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تمام کالج کی طالبات نے اور نصاب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کی کلاسز بھی ہوتی رہی ہیں، اور فری پیریڈ میں بچے یہاں پر آئے ہیں، انہیں ڈاکومنٹریز بھی دکھائی ہیں، تقاریر بھی ہوئی ہیں، سوال و جواب بھی ہوئے ہیں، اور بچوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پروگرام جو ہے وہ ہم نے کیا. کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ پیدائشی قائد اعظم پر تو کافی توجہ دی جاتی ہے، لیکن وفات ڈیتھ سیریمنی کوئی نہیں مناتا. تو یہ جو ہے ڈیتھ سیریمنی ہماری پرنسپل صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے یہاں سیلیبریٹ کی ہے، اور سارے بچوں کو قائد اعظم سے متعلق
اور اس کے علاوہ جو ہے جس بھی مطلب 9 نومبر کو ہمارا علامہ اقبال صاحب کا 9 نومبر کا بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، اور وہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، مطلب ہر طریقے سے جو ہے ہم بچوں کو جو ہے ان کی ہیروز سے جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنی ہسٹری سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے۔ ملکی دفاع میں ہمارے افواج پاکستان کا بڑا کردار ہے، جی جی اور یقیناً جب پاکستان بنا ہے تو بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس میں یقیناً اور عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا اس موومنٹ کے اندر، مستورات کا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر کچھ آپ روشنی ڈال سکیں کہ مستورات میں کیسے کنٹریبیوٹ کیا جب پاکستان بن رہا تھا۔ پاکستان بن رہا تھا تو یہ چیز ہم اپنی طالبات کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمان طالبات نے جو ہے وہ اس نے حصہ لیا، مختلف جلسے کیے اپنے گھروں میں، جو ہے انہوں نے لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ ابھارا کہ جو ہے تقسیم کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان کا مسلمان اس چیز سے ہی ڈر رہا تھا کہ تقسیم ہو گیا تو ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ طالبات کا ہی ایک روشن کردار تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، بلکہ ایک کمپین چلائی باقاعدہ، اور قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک ہراول دستے کے طور پہ طالبات نے، اور یہ ایک واقعہ تو میں بچوں کو ضرور سنانا پسند کرتی ہوں کہ سیکریٹریٹ پہ جھنڈا لگانے والی وہ ایک طالبہ ہی تھی جو اتنے مقابلے جو ہے وہ کر کے اور دوڑتی ہوئی گئی، اور اس نے وہاں جا کے نہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہاں پر لگایا ہے سیکریٹریٹ کی عمارت پر۔ تو الحمدللہ یہ چیز جو ہے وہ ہم بچوں کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور طالبات کا کردار، خواتین کا کردار جو ہے ہر قوم کی تعمیر میں ایک بہترین کردار جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بغیر قومی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا کہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں کے شانہ بشانہ، بلکہ ان سے آگے ہیں۔ اگر آپ اپنے ریزلٹس بھی دیکھیں جو ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں بھی بچیاں جو ہے پیچھے نہیں ہیں، کمپٹیشن میں وہ آگے جا رہی ہیں۔ تو یہ اس چیز کے نشاندہی یہ بات کرتی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان کے اندر یہ ایک کمپٹیشن کا رجحان ہے کہ ہم نے صرف گھر میں نہیں بیٹھنا، ہم نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے اور ملک و قوم کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ ایسے ہی بالکل ہے۔ تو یہی چیز جو ہے ہم بچوں کو یہاں تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمارا ہر استاد جو ہے اپنی جگہ یہ اس بات پہ پرعزم ہے کہ ہر بچے کو پاکستان کا اور معاشرے کا جو ہے کارآمد اور فعال رکن جو ہے وہ بنانا ہے۔ ہر جو ہے مرد کی تعلیم جو ہے فرد کی تعلیم ہوتی ہے، عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، اور تو بلڈ کرتی ہے ہر چیز کو۔ جی، تو یہ چیز جو ہے ماشاءاللہ انہیں سکھائی جا رہی ہے، اور ہماری طالبات جو ہے پوری عزم کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے میں سرگرم ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے کہ ایک اچھی نسل جو ہے وہ نکلے گی۔ جیسے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، تو ایسی ہی قوم ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر، اور بڑی موٹیویشنل گفتگو تھی آپ کی۔ تو اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں کچھ کویشچنز دیتے ہیں بچیوں کے لیے جو کہ ہم آنسر کرتے ہیں، تو ہم بچے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمرا منیر ہے، میں کلاس سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں، میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین چونگ میں پڑھتی ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہمارا نظام تعلیم طالبات میں عملی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے؟ نظام تعلیم کی جہاں تک بات ہے کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اب جو ہمارے ہاں نظام تعلیم چل رہا ہے وہاں ہم اپنے بچوں کو ضرور جو ہے ان کی گھریلو لائف میں کامیاب ہونے کے مثلاً یہ کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے، ان کو بیہیویئر سکھایا جاتا ہے، اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلق عظیم کی ایک اعلیٰ مثال ہیں، تو وہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں یا آپس میں لوگوں سے، گھر میں، خاندان میں کیسے جو ہے وہ پیش آنا ہے، یا آپس میں طالبات نے یا معاشرے میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جو ہے رویہ رکھنا ہے، کیسے جو ہے وہ تعاون رکھنا ہے۔ یہ چیز انہیں وقتاً فوقتاً جو ہے تعلیم کے ساتھ جو ہے ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی سکھائی جاتی ہے۔ انہیں یہ اسپیچ اور ڈیبیٹ کی بھی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے گھریلو مسائل جو ہے وہ کیسے حل کرنے ہیں، یا اگر کسی قسم کا کوئی مالی
یا کسی قسم کا مالی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ حصہ دے سکتی ہیں اس میں۔ سب سے پہلے ہمارے بچے جو کرتے ہیں اس فیلڈ میں کام، مطلب وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں کی سطح پہ ٹیوشن بچوں کو جو ہے وہ دینا شروع کر جاتے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو سیلف فائنینس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن دیتے ہیں، اداروں میں پڑھاتے ہیں، اور یہ عملی اقدامات کی تعلیم جو ہے ادارے میں جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ پروفیشنلزم جو ہے اس کے لیے مزید جو ہے اصلاحات کی اداروں میں ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام جویریہ کرن ہے، میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار وومن چنگ میں پڑھتی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے ادارے میں طالبات کی کریئر کونسلنگ کے لیے کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ جی، کیریئر کونسلنگ کا تو باقاعدہ ہم نے ڈیسک بنایا ہوا ہے، اس میں ہماری تو پرنسپل صاحبہ بھی، ان کا سبجیکٹ ہی سائیکالوجی ہے، 2 لوگ ہمارے پاس اور موجود ہیں، مسز درخشاں ہیں ہمارے پاس اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور مس صبا صاحبہ ہیں، اور یہ طالبات کی کیریئر کونسلنگ کے لیے جو ہے وہ سرگرم رہتی ہیں۔ ہم جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کے وہ پروگرام بھی کرواتے ہیں، اور اس سلسلے پر جو ہے بڑی جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے نیکسٹ اگر وہ اس ادارے سے نکلتے ہیں تو یہ انہیں وہ یہ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو کہ وہ کس کیریئر میں جو ہے وہ جا سکتی ہیں۔ اس لیے کیریئر کونسلنگ کی تعلیم کی ضرورت بھی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم لیکچرز میں بھی اور مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں تعلیم، کہ اگر وہ ایف اے ایف ایس سی کر کے نکلتی ہیں تو کون سی فیلڈز جو ہے وہ ان کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں، یا اے ڈی بی پروگرام یہاں سے کر کے نکلتی ہیں، ماسٹر کرنا چاہتی ہیں تو کہاں کر کے وہ جو ہے وہ پورے معاشرے یا ادارے کا کارآمد رکن جو ہے وہ بن سکتی ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی پوری فیملی کے لیے بھی۔ اس میں ظاہر ہے ان کے جو سکور آیا ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی چیک کرتے ہیں؟ جی جی اور پھر بالکل، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے؟ اسکور کے حساب سے جس کا جو میرٹ ہوتا ہے، اگر ہمارے یہاں بچہ ہر طرح کا ہوتا ہے، لو میرٹ کی طالبات بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں، یہاں ہوم اکنامکس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں جہاں انہیں کوکنگ کے بارے میں، سلائی کی تعلیم بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، مختلف قسم کے انہیں ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی سطح پہ ان کو کم میرٹ کے ساتھ بھی جابز مل سکتی ہیں، اس کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیریئر کونسلنگ کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مریم مصطفیٰ ہے، میں کلاس سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین چنگ لاہور میں پڑھتی ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا طالبات کو سماجی اور شہری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ جی، موٹیویشن کی بھی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ہم مزید بھی جو ہے ایسے پروگرام کالج میں فروغ دینا چاہ رہے ہیں۔ ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر؟ ورکشاپ ہوتی ہیں، پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اور موٹیویشن کے مختلف جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اب مثلا یہ کہ ہم ملٹی میڈیا کو جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ انوالو کر رہے ہیں مختلف پروگرام میں، کہ ملٹی میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جائے۔ ایک ہماری روبوٹکس کی ورکشاپ بھی ہوئی ہے، اور اس میں بچوں نسٹ یونیورسٹی کے تعاون سے ہمارے کالج میں یہ اسٹیبلش ہوئی، اور بڑی اعلیٰ جو ہے یہ ایک ورکشاپ تھی۔ اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی ابھی ہم نے لٹریسی ڈے ارینج کیا، اس میں بھی جو ہے جائکا ایک جو ہے وہ ہے کیا این جی او، ان کے نمائندے آئے تھے، انہوں نے بھی ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے بڑا انفارمیٹیو لیکچر دیا، اور ان ورکشاپ کے ذریعے بچوں کو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کن کن فیلڈ میں آگے بڑھ کے جو ہے اپنا مستقبل یا اپنا فیوچر جو ہے وہ بہت اعلیٰ بنا سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم مختلف اقدامات وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ کسی ایک دن نہیں، مطلب مسلسل جو ہے سال میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور جو فارغ التحصیل طالبات یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کئی طالبات جو ہے اپنی اساتذہ کرام سے، اپنی ٹیچر سے بھی جو ہے وہ رابطہ کر کے اگر مشورے لیتے ہیں تو وہاں ان کو جو ہے سیٹسفیکٹری جو ہے وہ معلومات دی جاتی ہے، الحمدللہ۔ میں نے دیکھا ہے امریکہ میں اور یورپ میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں چونکہ ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے، وہاں پر موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو سیلف میڈ، جنہوں نے گراس روٹ سے سٹارٹ لیا، بہت غریب لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے فیلڈ کے اندر محنت کی، اور آج اس وقت وہ کوئی بلینئر ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ بڑی بڑی دنیا ان کو سننے کے لیے آتی ہے۔ اس قسم کے بھی یہاں پر موٹیویشن اسپیکرز یقین پاکستان میں ہوں گے، جو لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، کن کن مشکلات سے گزرے، ان کے گھریلو حالات کیا تھے، پھر انہوں نے پڑھائی کیسے کی، کن حالات میں پڑھائی کی،
پھر اپنا کیریئر کیسے بنایا اور آج وہ ایک سکسیزفل جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. یقیناً یہاں پر بھی ایسے لوگ ہوں گے, ان کو تلاش کر کے بھی موٹیویشنل اسپیچز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں دینی چاہیے تاکہ بچوں کو حوصلہ ملے, خاص طور پر وہ بچے جو جن کو غربت کا شکار ہیں. میں خود بڑے غریب گھر سے اوپر آیا ہوں, تو مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ وہ غریب بچے جو جن کے پاس گھر میں بعض دفعہ کھانا بھی نہیں ہوتا, اور وہ وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور کالج میں آتے ہیں, پھر محنت کرتے ہیں, پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے اس قسم کے اگر موٹیویشنل کوئی اسپیکرز اویلیبل ہوں تو ان کو بلا کر اسپیچز دی جائیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. جی یہ آپ کا بہت ہی اچھا جو ہے ایک ایڈوائس یا مشورہ ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ضرور جو ہے وہ اقدامات کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہم بچوں کو لیکچر میں بھی جو ہے یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ اسٹوڈنٹ دور ہوتا ہے نا, یہ ایسے عیاشی یا لگژری کا دور نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے پاس جو طالبات آتی ہیں وہ آپ نے پہلے بھی بات ہو چکی کہ رورل ایریا سے تعلق رکھ رہی ہیں اور بہت جو ہے اکنامیکل پرابلم والی بچی جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. آپ محنت اور کوشش سے اپنا فیلڈ جو ہے وہ بہت اچھی چینج کر. جب ہم اسٹوڈنٹ دور میں تھے تو ہماری بھی جیبیں خالی ہی ہوا کرتی تھیں, لیکن ایک جذبہ جو ہے یہ ہوتا ہے جو انسان کو لے کے جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ موٹیویشن اسپیکرز والا آپ کا بہت ہی اچھا ایک مشورہ ہے. ہم اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے تاکہ ہماری طالبات کو ہر فیلڈ میں جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ مشورہ یا لائن مل سکے اور ایک چیلنجنگ جو ہے وہ بن جائیں, اور نہ صرف اپنے بلکہ پورے ملک پوری قوم کے لیے یہ جو ہے ایک کارآمد رقم جو ہے بن جائے اور قوم کی ترقی کا باعث جو ہے. جس طرح مجھے علامہ اقبال تو بڑے پسند ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے, اور یہ کوشش جو ہے ہمارا بھی یہی عزم ہے اور ہم اس کو لے کے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. جی ہمت مرداں مدد خدا, اصل چیز ہی یہی ہے کہ جو ہمت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. میڈم تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بڑی موٹیویشنل تھی بچوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے, اور ہمت خاص طور پر نہیں ہارنی چاہیے. جی یہ آپ کا بڑا اعلیٰ پیغام ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بڑا شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے ہماری ایسوسیٹ پروفیسر ریحانہ انجم صاحبہ جو کہ وائس پرنسپل ہیں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج بائی ویمن چونگ کی. بہت اچھی گفتگو ان کی, بڑی بامقصد گفتگو کی اور بڑی حوصلہ افزا گفتگو کی, جس سے یقیناً بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہوگی, اور جو خاص طور پہ پیرنٹس بھی جو سن رہے ہیں آج کے اس پروگرام کو, ان کے لیے بھی ایک پیغام, ایک میسج ہے کہ بچوں کی گرومنگ کیسے کرنی ہے. جو مائیں خاص طور پر سن رہے ہیں ان کے لیے, جو باپ سن رہے ہیں ان کے لیے, اور بچوں کے لیے بھی یہ جو پروگرام ہے وہ بڑا کارآمد ہے, اور پیرنٹس کے لیے بھی بہت اس میں موٹیویشن ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر کسی ایک نئے یونیورسٹی, نئے کالج سے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان